طوفان نوح جب ختم ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یا نوح اہبط بسلام منا و برکات علیک، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب زمین پر آ گئے اور کشتی سے نیچے اتر آئے، آگے جو نسل انسانی تھی، چونکہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آپ کے ساتھ سوار تھے اور چند مسلمان جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، 80 یا 82 لوگ تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو بعد میں جو نسل چلی ہے انسانوں کی، وہ کس سے چلی؟ کیا وہ دوسرے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ کی قوم کے، ان کی بھی اولاد آگے پھیلی ہے، یا صرف آپ کے بیٹوں کی اولاد تھی؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے انہی کی اولاد میں سے آگے نسل کو باقی رکھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ وفات پا گئے تھے اور ان کی آگے نسل نہیں چلی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، سام، حام اور یافس، یہ تینوں سے آگے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو جاری رکھا، اور آپ آگے نسل انسانی کو اللہ رب العزت نے پھیلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ان تینوں سے ساری جو اولاد تھی، ان میں سے مختلف طبقات میں دنیا میں مختلف جو تھے لوگ، وہ ان 3 بیٹوں سے تھے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا سام تھا، اس سے عربی، فارسی اور رومی لوگ جو ہیں ان کی نسل چلی ہے، اور آپ کا جو بیٹا حام تھا، اس سے ترک اور تتاری اور منگول اور یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یہ ان کی نسل سے چلے ہیں، اور تیسرے جو تھے یافس، ان سے دوسرے جو سوڈانی لوگ ہیں اور قبطی لوگ تھے، اس طرح کی جو اقوام ہیں وہ ان سے آگے نسل چلی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے آپ کے ساتھ تھے، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ لیکن ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان نوح کے بعد پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کنعان تھا جو طوفان نوح میں ہلاک ہوا، اور ایک ان کا بیٹا عابر تھا جو طوفان سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ تینوں بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور تورات میں بھی اسی کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے بڑا شاہی لباس پہنا ہوا تھا، اور ایک شام کا جبہ بھی اس نے پہنا ہوا تھا جس کے اوپر بڑے مزین بٹن لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ تمہارا جو ساتھی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عزت دار لوگ تھے، جو شاہ سوار تھے، یعنی جو خاندانی اچھے لوگ تھے، ان کو تو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور جو گدڑیوں والوں کی اولاد ہے، یعنی فقیر ہیں، پھٹے پرانے لباس والے ہیں، غریب ہیں، ان کو وہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے سے، گریبان سے پکڑا اور اسے ہلایا اور کہا کہ میں تجھے بے عقلوں والا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے نصیحتیں کی اور فرمایا کہ بیٹوں، میں تمہیں 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ وہ 2 کام کرنے کے کیا ہیں؟ پہلا ایک کہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کا ورد کرتے رہو اور اس پر عمل کرتے رہو کہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک ٹکڑے پر لکھ دیا جائے اور میزان میں رکھا جائے، اور دوسری طرف زمین اور آسمان کو لا کر میزان میں رکھ دیا جائے، تو اس کے وزن کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری تمہیں تلقین یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، چونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جو اللہ نے تمام مخلوق کو عطا کی ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے۔ 2 چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں، ایک یہ کہ میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں تکبر سے منع کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک تو ہم جانتے ہیں، لیکن تکبر کیا چیز ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر ہے کہ ایک آدمی اچھا جوتا پہنتا ہے اور اس پر عمدہ تسمے لگے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔
پھر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے کہ ایک انسان اچھا لباس پہنتا ہے، خوبصورت مزین چادریں پہنتا ہے، ایک عمدہ لباس پہنتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کسی کے پاس جانور ہو، اچھی سواری ہو اور اس کے پاس عمدہ سواری ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ جس شخص کے دوست ہوں اور وہ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق سے انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اور یہی وجہ تھی جتنی بھی اقوام اس سے پہلے گزری ہیں ان کے اوپر عذاب نازل ہونے کی، ان کی تباہی اور بربادی کی جو وجوہات تھی وہ یہ دو چیزیں ہی تھی۔ نمبر ایک انہوں نے شرک کیا، نمبر دو انہوں نے تکبر کیا، یعنی تمام اقوام نے لوگوں کو حقیر بھی سمجھا۔ وہ جو غریب فقیر انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ بڑے سرداران ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ جو بھی انبیاء حق لے کر آتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ حق سے ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ یہی وجہ بنی کہ تمام اقوام پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔